الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دل میں خوف لاتا ہے اور لب پر قوم کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے روتے ہی کرتے. دل میں خوف لاتا ہے اور لب پر قوم کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے. جس کے ایک وقت در سے دریا حکمت کہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی کس کو کہتے ہیں. ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، نوکر اونٹ پر بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے. ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. لاکھوں میں اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، اس کو دیکھے جس کے پاس جرأت اس زمانے میں. بے شک باپ کا بندر بھی ہو پھر بھی گھوڑے سہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. اور ایسا اور کسرا کے سپر پاور کو للکارا تھا، کب کپاتی دھرتی پر جب اس نے گھوڑا مارا تھا. ہم گئی تھی کاپتی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں. تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں. محترم سامعین،
مکرم حاضرین، معزز مومنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے ایک عدد آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ مسلسل ایک قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ قربانیوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کوئی آسانی میں یہ دین ہم تک نہیں پہنچا دیا۔ اگر ہم مہینوں کے لحاظ سے پورے سال کے اندر تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو شاید کہ ہمیں کوئی دن ایسا نہ ملے، کوئی مہینہ ایسا نہ ملے کہ جس دن کے اندر کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی شہادت نہ ہوئی ہو، اس کی وفات نہ ہوئی ہو، اللہ کے صحابی کی کسی نہ کسی صحابی کا کسی نہ کسی دن کے اندر وفات نہ ہوئی ہو، کسی نہ کسی تابعی کی۔ جس طرح میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا کہ 18 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسی طرح یہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہوتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی یکم تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ آج اس مختصر وقت کے اندر اس عمر کا اسلام لانا، کہ ان کا اسلام لانا کیسا عظیم الشان تھا، کہ ان کا اسلام کے اندر آنا اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا، تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر عمر کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت بہت مظلوم تھے، ان کی جماعت بہت مختصر سی تھی، جن پر وہ کفار ظلم کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کو چین کی زندگی رہنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر سے صحابہ کرام اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے تو یہ ان کافروں کو، مشرکوں کو، ملعونوں کو، لعینوں کو گوارا نہ تھا کہ یہ اسلام جو پھیلتا جا رہا ہے اسے کس طرح اس کا راستہ بند کر دینا چاہیے۔ اس وقت کے بڑے بڑے کافروں نے، جو ان کے بڑے بڑے جرنیل تھے، انہوں نے دار الندوہ کے اندر، غالباً یہی نام ہے اس حال کا جس کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، سارے بڑے بڑے کفار سردار جمع ہو گئے۔ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ مشورہ کرنا تھا، ایک دوسرے کو رائے دینی تھی کہ کس طرح سے یہ بڑھتا ہوا دین اس کو زبردستی سے مٹا دیا جائے تاکہ یہ دین آگے نہ بڑھے۔ اس وقت یہ عمر میں ایمان نہیں آیا تھا، اسلام میں نہیں آیا تھا۔ عمر کی یہ ادا تھی کہ جس وقت وہ کفر میں تھے تو اسلام کے سخت خلاف تھے، اور جب وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے تو کفر کے سخت خلاف ہو گئے۔ تو عمر بھی اس وقت
انہی کے اس پارٹی کے اندر شامل تھا، کفار کی اس محفل کے اندر شامل ہو گیا۔ شیطان ملعون نے اپنا بھیس بدلا، انسانی بھیس میں آیا، ایک بزرگ کی شکل میں آیا، جہاں پر وہ میٹنگ بلائی گئی تھی کہ سب کو بلایا جائے کہ سارے کے اندر مشورہ دیں گے، رائے دیں گے کہ کس طرح سے یہ آپ کی بڑھتی ہوئی جماعت، یہ بڑھتا ہوا دین، یہ پھیلتا ہوا اسلام کس طرح سے اس کا راستہ بند کر دیا جائے۔ جب شیطان ملعون آیا، انہوں نے دیکھا سرداروں نے کہ یہ تو ہمارے یہاں کا رہنے والا نہیں، کوئی نیا ہی آدمی آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بزرگوں تم کون ہو؟ وہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا۔ شیطان ملعون کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری پارٹی کا ہوں، جو نظریہ تمہارا ہے وہ نظریہ میرا بھی ہے، جو سوچ تمہاری ہے وہ سوچ میری بھی ہے، میں بھی اسلام کا دشمن ہوں، میں بھی اس جماعت کا دشمن ہوں، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، ایک عمر گزاری ہے، زندگی کا بھی ایک تجربہ ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی مشورہ ہی دوں گا جو تمہارے کام آ جائے گا۔ ان کفار سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہاں پر وہ میٹنگ بلائی گئی، سارے کفار سردار موجود ہیں۔ پہلے کسی کی رائے آئی، کہنے والوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ جب ان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہڑتال ہو جائے گی، کچھ نہیں ملے گا، تو وہ خود ہی اپنے کے دین سے ہٹ جائیں گے۔ ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی اس لائن سے بھٹک جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ شیطان ملعون نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ جو ابو بکر صدیق ہے، جو ان کا دوست ہے، وہ ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ رائے آپ کی غلط ہے، یہ حل نہیں ہے اس بات کا، کوئی اور رائے دی جائے، کوئی اور حل ڈھونڈا جائے۔ کسی نے ایک اور اپنی رائے پیش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک جگہ قید کر دیا جائے، نہ انہیں کھانے پینے کو دیا جائے، نہ کسی سے ملنے جلنے دیا جائے، بس ایک ہی جگہ بند کر دیا جائے۔ انہوں نے پھر وہی شیطان ملعون بولا کہ نہیں نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے جو یار ہیں، وفادار ہیں، وفادار ہیں، وہ ان کی خوشبوئیں سونگھ کر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی خوشبو ایسی ہے جو اسے دیکھتا ہے اسلام لے آتا ہے، جو ان کے اخلاقات دیکھتا ہے ایمان لے آتا ہے، جو ان کے انداز دیکھتا ہے اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی خوشبو ایسی ہے، ان کا ایمان ایسا ہے، ان کا دین ایسا ہے، ان کا جذبہ ایسا ہے کہ یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ان کے یار، ان کے صحابہ اکرام اسے وہاں سے ڈھونڈ لیں گے، یہ بھی حل نہیں ہے، کوئی اور حل ڈھونڈا جائے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جب وہ خود نہیں ہوں گے تو ان کا اسلام بھی نہیں ہوگا، ان کا دین بھی نہیں ہوگا، ان کے ماننے والے بھی نہیں ہوں گے، یہ راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ شیطان ملعون بولا کہ ہاں ہاں، یہ مشورہ ٹھیک ہے، یہ رائے ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ کا کام ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا، نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ مشورہ طے ہوا۔ اگلا مشورہ آیا کہ آخر یہ اتنا بڑا کام ہے، اسے کرے گا کون؟ انہیں قتل کرنے کے لیے جائے گا کون؟ اتنی جرت کس میں ہوگی؟ اتنی بہادری کس میں ہوگی؟ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے سردار آپ کے صحابہ سے ڈرتے تھے، لرزتے تھے، ان کا خوف ان پر طاری تھا۔
وہ قریب نہیں آتے تھے، دور دور سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر کسی نے یہ مشورہ دیا، عمر کا روگ پورے علاقہ کے اندر مشہور ہے، یہ روگ عمر ہی کر سکتا ہے، یہ کام عمر ہی کر سکتا ہے، یہ عمر کے علاوہ یہ کام کسی اور کے بس کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس پر انعام رکھا کہ جو یہ کام کرے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ جب عمر نے اس پر ہاں کر دے کہ ٹھیک ہے یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میٹنگ ختم ہو گئی۔ حضرت عمر وہاں سے چلتے ہیں، انہوں نے تلوار نکالے، فضا میں لہرائی اور کہہ رہے ہیں کہ آج اسلام کا وہ تاجدار صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، انہیں میں مٹا کر دم لوں گا۔ تو انہیں کسی نے اطلاع دے کہ آئے عمر، تو دوسروں کے پیچھے پڑا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب عمر نے یہ سنا کہ یہ اسلام تو میرے اپنے گھر تک پہنچ چکا ہے، عمر نے راستہ بدلا، اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ بہن کے گھر پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، بہن اور بہنوئی انہیں کوئی صحابی آ کر سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، انہیں درس دے رہے تھے۔ جب عمر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، بہن بھی سمجھ گئی کہ اس طرح کے دروازہ تو میرا بھائی عمر کھٹکھٹاتا ہے، لگتا ہے عمر کو معلوم ہو گیا ہے، عمر تک خبر پہنچ گئی ہے، عمر آن پہنچا ہے۔ بہن نے اس صحابی کو کمرے کے اندر چھپایا جس پر وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ لکھے ہوئے تھی، وہ نسخہ بھی چھپایا۔ بہن نے آ کر دروازہ کھولا اور عمر بولے کہ اے بہن مجھے یہ بتا آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ عمر آگے بڑھتے ہیں، بہنوئی کو پکڑتے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اے میرے بہنوئی اور بہن، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ وہ عمر اپنے بہنوئی کو مار رہا ہے، ان کی بہن اپنے خامد کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ عمر اس وقت اپنے اس جوش کے اندر تھا، اس نے اپنے اس جوش کے اندر بہن کے منہ پر تمانچہ مارا، جس کی وجہ سے بہن کا سارا وہ چہرہ خون لہو لہان ہو گیا۔ بہن بھی عمر کی تھی، وہ بھی جذباتی ہو گئی، اس نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی کہ اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو یاد رکھ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، میں بھی تیری بہن ہوں۔ اگر تو کفر کے لیے یہ ظلم کر سکتا ہے تو ہم اسلام کے لیے یہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں۔ جب عمر نے یہ دیکھا کہ آج میری بہن میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی ہے، جب یہ منظر آتا ہے کوئی بہن اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے تو بھائی شرم سے زمین میں دھس جاتا ہے۔ یہ کیسا وقت آ گیا کہ میری بہن میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی ہے۔ عمر نے یہ دیکھا آخر اس کے اندر کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو بات ہے کہ جو آج تک میری بہن میرے سامنے بولتی نہیں تھی، آنکھیں اٹھاتی نہیں تھی، آج میری بہن نے میرے سامنے آنکھیں اٹھائی ہیں، کوئی تو بات ہے اس کو۔ تب عمر کا لہجہ کمزور ہوا، عمر کہنے لگا کہ اے میری بہن مجھے یہ تو بتا وہ کیا چیز پڑھ رہی تھی، مجھے دکھا تو صحیح میں بھی تو دیکھوں۔ بہن عمر کی تھی، ان کا مزاج سمجھ گئی کہ عمر کا وہ غصہ ختم ہو رہا ہے، لہجہ کمزور ہو رہا ہے، تو بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی یہ ایسی پاک کتاب ہے اسے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔
پہلے تم غسل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہ نسخہ دکھاؤں گی اور قرآن مجید پڑھاؤں گی۔ عمر غسل کر رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق بہن انہیں نہلا رہی ہے، دوسری روایت کے مطابق عمر نہا رہے ہیں، بہن ان پر پانی ڈال رہی ہے، بہن ان پر پانی بھی ڈال رہی ہے، دل میں دعائیں بھی کر رہی ہے کہ اے اللہ اپنے بھائی کے ظاہر کو میں دھو رہی ہوں، اس کے باطن کو تو دھو دے، اس کا جسم میں پاک کر رہی ہوں، اس کے دل کو تو پاک کر دے۔ جب بہن نے عمر کو نہلایا تو عمر کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اب اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ جب بہن بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے تو پہلے والے حالات نہیں رہتے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو عمر وہاں سے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر، تو سارے صحابہ اکرام آپ کی محفل میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ اکرام کو ایک کچھ خبری سنائی، جسے شاعر نے اپنے انداز میں کہا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمر کے آنے کی وجہ کیا ہے، عمر آج کیسے آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگی تھی دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدموں میں آئے ہیں، آئے تو سر لینے کی نیت سے ہیں اور یہاں آ کر سر دے بیٹھے ہیں، اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھا۔ صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ عمر آ رہا ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ صحابہ نے سوچا کہ آج عمر آ رہا ہے، کہیں یہ آ کر نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کہیں آ کر یہ کوئی ظلم نہ کرے۔ تو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، انہوں نے اٹھ کر تلواریں اٹھائی کہ انہیں قریب آنے سے پہلے ہی عمر کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ عمر کا روب اس وقت سارے علاقہ کے اندر مشہور تھا۔ تو آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔
علیہ وسلم نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، عمر آ کر قدموں میں بیٹھ گئے ہیں، تو حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، آج اچانک میری محفل میں کیسے آنا ہوا؟ پہلے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عمر جو آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے خانہ کعبہ کا وہ غلاف پکڑا اور دعائیں کی کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے اسلام کو قوت مل جائے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے اسلام کو شوکت مل جائے، اسلام دنیا کے اندر پھیل جائے، اس کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن ہشام عطا فرما۔ جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اسلام کے لیے عمر بن خطاب عمر بن ہشام عطا فرما، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین دونوں کو اسلام کے لیے قبول کر لیتے۔ آپ نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دے دے، اگر یہ یا کا لفظ درمیان میں نہ آتا تو دونوں ہی سردار اسلام لائے آتے، کیونکہ یہ دونوں سردار ایسے تھے جن کو پورا علاقہ جانتا تھا، جن کا روب پوری دنیا کے اندر قائم تھا، جن کا دبدبا پورے علاقے والے جانتے تھے کہ عمر یہاں سے گزرتا ہے تو سارے جہاں کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی اپنے الفاظ کے اندر کہا جسے شاید کچھ اور انداز میں پیش کرتا ہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھے تو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو کچھ دیر گزرے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کوئی صحابی اٹھتا ہے اس طرف کو چل پڑتا ہے، کوئی صحابی اٹھتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، آخر وہ بھی تو عمر تھا۔ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے صحابہ اکرام یہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر جا رہے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، عمر کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ الہامات رکھے تھے جو نبوت کے اندر ہوتے ہیں، تو نبوت کشمکش میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا سوچ رہے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ تو بتائیں یہ صحابہ اکرام کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر پریشان نہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ
کرام وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز ادا کرنی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کہاں پر ادا کی جائے گی، کس جگہ ادا کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اسی حجرہ کے اندر نماز ادا کی جائے گی، چھپ کے نماز ادا کی جائے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ تو بتائیں کعبۃ اللہ کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، وہاں پر تیری وہ ساری کی سارے پارٹی ہمیں پڑھنے نہیں دیتی، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، ہمیں چھپ کر پڑھنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ تو بتائیں کیا آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میرا تو دل چاہتا ہے خدا کا گھر ہو، میرا سر ہو، میں یہیں پر سجدے کرتا رہوں۔ کہ عمر، میرا تو دل چاہتا ہے خدا کی زمین ہو، میری زمین ہو، خدا کو رو رو کر مناتا رہوں، خدا کا گھر ہو، طواف کرتا رہوں، لیکن تیری وہ ساری کی ساری قوم ہمیں یہاں پر پڑھنے نہیں دیتی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج عمر ایمان لایا ہے، آج عمر اسلام لایا ہے، آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، آج یہ نماز چھپ کر نہیں بلکہ علن اعلان کعبۃ اللہ کے اندر کی جائے گی۔ کیسا وہ منظر ہوگا؟ حضرت عمر آگے لیڈر بن کر چل رہے ہیں، سارے صحابہ اکرام کی جماعت حضرت عمر کے پیچھے جلوس کی شکل میں جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے تلوار کو میدان میں لہرایا اور اعلان کیا کہ اے مکہ والو، اے دشمنوں، آج عمر اسلام لایا ہے، آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے، آج عمر اپنے نبی کا غلام بن چکا ہے، آج نماز ہم کعبہ کے اندر ادا کریں گے۔ آئے میدان کے اندر آئے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس نے اپنے بوڑھے والدین کو رلوانا ہو عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج نماز چھپ کر نہیں بلکہ علن اعلان کعبۃ اللہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آج بھی نماز چھپ کر پڑھنی ہے تو میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر نے وہاں پر آ کر قدم بڑھایا، آقا نے ہاتھ بڑھایا، آقا نے کلمہ پڑھایا، عمر ایمان لے آیا۔ سارے علاقہ کے اندر ان کا ایک ربربہ، ان کا ایک دبدبہ جم گیا کہ آج تو عمر بھی ایمان لے آیا ہے، نہ جانے کفار کا کیا بنے گا۔ وہ کافر سوچ رہے تھے، انتظار میں تھے کہ یہاں سے تو عمر اٹھ کر گئے ہیں کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی دنیا ہستی سے ختم ہو گئے ہیں، ان کا سر قلم کر دیا گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، عمر نے ان کا سر تب سے جدا کر دیا ہے، وہ اتنی خوشی کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن عمر اعلان کر رہے ہیں آؤ میدان کے اندر۔ عمر سر لینے گیا تھا، سر دے کر آ گیا ہے، وہاں پر عمر تو کلمہ پڑھ بیٹھا ہے۔ آج تو کفر کا زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، اسلام پھیلنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ اعلان کیا تو سارے کے سارے کفار پریشان ہو گئے۔ وہ عمر جو راستے سے گزرتا تھا، شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا کہ آج عمر اس راستے سے گزر رہا ہے۔ وہ وقت تھا جب عورتیں اپنی گلیوں سے اکیلی چلا کرتی تھی، کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ کوئی غیر محرم اس کی طرف آنکھیں اٹھا کرتے۔ فرمایا کہ ایک وقت آیا، ایک عورت رات کے وقت اکیلی چل رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنا بھیس بدلا اور اس کے پیچھے گئے، کہنے لگے کہ آئے عورت، کیا تجھے علاقے والوں سے ڈر نہیں لگتا؟ کوئی غیر محرم آ کر تجھے چھیڑے گا۔ اس عورت نے ایک ہی جملہ کہا کہ آئے مجھے بلا
آئی ہوگی کہ وہ کسی عورت کو بلائے. ورنہ عمر کا ایسا دور تھا کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ کسی عورت کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے. کسی نے حضرت طاولہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ شاہ صاحب اتنا تو بتائیں کہ حضرت عمر میں اور علی کے اندر کیا فرق ہے. تو شاہ صاحب نے جواب دیا علی مرید ہے عمر مراد بن کر آئے ہیں. جنہیں آقا نے کعبہ کا لڑ پکڑ کر مانگا تھا کہ اے اللہ اسلام کے لیے عمر کو اسلام کی دولت نصیب فرما. اگر عمر اسلام کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے اسلام پھیلنے کا راستہ کھلا ہے. آج ہم علی اعلان مساجد کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں یہ عمر کے اسلام لانے کی برکت سے ہے. ورنہ اس سے پہلے آپ کے دور کے اندر بھی مسلمان علی اعلان کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ دین کو اللہ رب العالمین اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر کے آنے سے جو نظام ملک کے اندر نافذ ہوئے اللہ ہمیں ان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. انسان کی رسول پڑھنی